شبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اب ہے سیگمنٹ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کے ساتھ اور سیگمنٹ کا نام ہے سحری کی سنہری بات۔ سحری کی سنہری بات مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کے ساتھ، دیکھتے ہیں آج مفتی صاحب کون سی خوبصورت بات آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سحری کی سنہری بات۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ آپ کی خدمت میں سحری کی سنہری بات لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج جس سحری کی سنہری بات کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی اور اسلامی تعلیمات سے بڑی تیزی کے ساتھ دوری آتی چلی گئی، جس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہوئی کہ ہم بعض اوقات تکبر کی بنا پر سامنے والے کو سلام نہیں کرتے، اور اگر کوئی چھوٹا ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم سلام دینا گوارا نہیں کرتے، یا بعض اوقات ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں اسے جواب دوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں کس کا مقام ہوگا؟ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت کریمہ تھی وہ یہ تھی کہ فرماتے ہیں ابدأ بالسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملاقات کیا کرتے تھے تو سلام میں ابتدا کیا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی ہم سلام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، سامنے والا چھوٹا ہے، اگر میں سلام کروں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ یہ وہ خیال ہے کہ جس کی بنا پر ہم سلام کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں، حالانکہ سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور جو جواب دینے والا ہوتا ہے اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چھوٹا سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو ہم تکبر کی بنا پر مال کے نشے میں بعض اوقات بدمست اتنے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ چاہے میں اسے سلام کا جواب دوں یا نہ دوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں اگرچہ آپ کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے، لیکن آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے تو ہونا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے سلام کرنے کو سنت لیکن سلام کے جواب دینے کو واجب قرار دیا عام حالات میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں السلام علیکم اور وہ جواب میں منہ پھیر لے اور آپ کے سلام کا جواب نہ دے، تو آپ پوچھیے اپنے آپ سے کہ کیا اس کی دل آزاری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ کسی کو آپ کہیں السلام علیکم اور وہ جواب میں آپ کو وعلیکم السلام نہ کہے، تو آپ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہے، چاہے وہ کوئی پان کی دکان پر بیٹھنے والا ہے، چاہے وہ ہوٹل پہ کام کرنے والا ہے، چاہے وہ آپ کا پیون ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان تو ہے نا، سبحان اللہ، وہ انسان تو ہے نا، اس کا بھی تو کوئی احترام ہے۔ نہ یہ کہ آپ اسے بالکل اس طرح سمجھیں کہ مجھے کوئی حاجت ہی نہیں کہ میں اسے سلام کا جواب دوں۔ تو یہ تمام چیزیں تکبر کی علامات ہیں، اور جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو پھر اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے زوم فاسد میں یہ خیال کر لیتا ہے کہ مجھ سا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سا شہرت رکھنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں، میں جو چاہے کروں مجھے پذیرائی ملے گی۔ یاد رکھ لیجئے کہ پذیرائی ظاہری اعتبار سے فرعون کو بھی ملی تھی، نمرود کو بھی ملی، حامان و شداد کو بھی ملی، اور بہت سارے کفار اور بہت سارے فساق گزر چکے اور اس وقت بھی دنیا میں ہیں جنہیں بہت پذیرائی ملتی ہے، لیکن یہ پذیرائی اس لمحے ختم ہو جاتی ہے جس لمحے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ اصل پذیرائی وہ ہے کہ جب آپ دنیا میں ہوں تو بھی آپ کی نیک نامی ہو، جب آپ قبر میں ہوں وہاں پر بھی سکون میں ہوں، اور جب قیامت کے دن آئیں تو لوگ آپ کی گواہی دیں کہ یہ بندہ با اخلاق تھا اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا کرتا تھا۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روب اتنا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں آتا،
تو آپ کا روب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے نہیں بچا سکتا. کیا بات. اور یہ روب جو ہے یہ مٹی میں ملنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام کو عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور سحری کی جو سنہری بات کا عنوان ہے کہ ہمیں سلام میں پہل کرنے کی، سلام میں ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سحری کی سنہری بات کا ہوا اختتام. وقت پر مختصر بریک کا. بریک کے بعد ہوں گے آپ کی ٹیلی فون کالز. ہم کریں گے سوالات، آپ دیں گے جوابات اور دیں گے ہم آپ کو انعامات. ایک مختصر سے بریک کے بعد.